اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَكُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ حضرات محترم، ہم ایک ایسے عظیم دن کی طرف بڑھ رہے ہیں جس دن مسلمان اپنی قربانیوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش فرمائیں گے۔ یہ قربانی کیا ہے، اس کی شرائط کیا ہیں، اسے کس طریقے سے کرنا چاہیے، آج کی مجلس میں یہ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ سب سے پہلی بات جو پیچھے چل رہی تھی، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سیرت کے متعلق کچھ باتیں عرض کی تھی۔ ان باتوں میں سب سے عظیم بات، سب سے عظیم آزمائش جس کے متعلق اللہ قرآن کریم سورۃ صافات میں فرماتا ہے، ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ ان پہ سب سے بڑی آزمائش جو ڈالی گئی تھی وہ یہی تھی کہ قربانی مانگی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ قربانی جو ہے تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اور سنت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ابراہیم کا طریقہ کس طرح بنا؟ تو میں پچھلے جمعے میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کر چکا کہ جب قوم نے بھی آپ کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، بادشاہ بھی مخالف، حتیٰ کہ باپ نے بھی یہ کہہ دیا کہ اگر تم باز نہ آئے تو میں پتھر مار مار کے مار دوں گا، تو اس وقت پھر اسے آپ دل برداشتہ کہیں یا قوم سے مایوس ہو کے کہیں، قوم سے کہنے لگے، انی ذاہب الی ربی سیہدین، اے میری قوم کے لوگوں اب میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، مجھے نہیں پتا میں نے کہاں جانا ہے، میرا رب میری رہنمائی کرے گا۔ آپ عراق کے شہر ار سے ہجرت کی تو آپ کے ساتھ آپ کا ایک بھتیجا جن کا نام لوط تھا، یہ اکیلا مسلمان مردوں میں ہوا، اور عورتوں میں آپ کی بیوی سیدہ سارہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ مسلمان ہوئی۔ یہ تین لوگ یا یہ خاندان پہلا تھا جنہوں نے اللہ رب العزت کے رستے میں، اللہ رب العزت کے دین کے لیے، اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے اپنے گھر بار وطن کو چھوڑا تھا۔ اور جب یہ چھوڑ کے جا رہے تھے اس وقت اللہ سے رستے میں دعا مانگی۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جب انسان سفر کے اندر ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ جب کوئی سفر کے لیے جاتا تو آپ اسے فرماتے کہ مسافر کی دعا اللہ بہت جلد قبول کرتے ہیں، جب تم سفر میں ہو تو ہمارے لیے فلاں بات کی دعا کرنا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی سفر کے اندر ایک دعا مانگی۔ اس وقت آپ عمر کے 80 سال سے زیادہ ہو چکے تھے۔ ایسے حالات میں اللہ رب العزت کو فرمایا، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک بیٹا دے دے جو میرا ساتھی بن جائے۔ قوم نے تو انکار کر دیا، باپ نے بھی گھر سے نکال دیا، بادشاہ بھی مخالف ہو گیا، اے اللہ مجھے اب میرا وارث دے دے، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اور صالح بیٹا دے دے۔ اللہ رب العزت نے آپ کی دعا کو قبول کیا۔ جب اللہ نے بیٹا عطا کر دیا اور یہ اس وقت ہجرت کر کے بیت المقدس میں پہنچ چکے تھے، تو وہاں پہ پھر اللہ نے پہلی آزمائش یہ ڈالی کہ کہا اس بیٹے اور اس کی ماں ہاجرہ دونوں کو بواد غیر ذی زرع، آج جہاں بیت اللہ ہے اس وقت یہاں کوئی آبادی نہیں تھی، کوئی انسانوں کا نام نشان نہیں تھا،
کوئی زراعت والی چیز نہیں تھی، بلکہ وہاں پرندہ بھی کوئی نہیں گزرتا تھا۔ کہا وہاں جا کے چھوڑ آؤ۔ جب انہوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جو 86 سال کی عمر میں بیٹا اللہ نے عطا کیا تھا، اس بیٹے کو بچپن کے اندر جب وہ ابھی ماں کا دودھ پیتا تھا، اللہ نے اس آزمائش میں ڈالا کہ میری بات مانتا ہے میرا بندہ یا نہیں۔ دنیا کے لوگوں کو یہ بتایا کہ دیکھو یہ بھی میرا بندہ تھا جس نے میرے ہر حکم کی تعمیل کی، جو میں نے کہا کسی بات پہ متردد نہیں ہوا۔ جب یہ وہاں چھوڑ کے آنے لگے تو آپ کی زوجہ محترمہ نے کہا کہ ہمیں کس کے حال پہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کوئی جواب نہ دیا۔ جب 2-3 مرتبہ کہا اللہ نے حکم دیا ہے؟ کہا ہاں مجھے اللہ نے حکم دیا۔ تو وہ بھی اللہ کی بندی اتنی متوکل تھی، کہنے لگی پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ کیا ایمان کا عشر عشیر بھی اتنا ہمارے پاس ہے کہ ہمارا بھروسہ اپنے رب پہ اتنا ہو؟ جب ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے واپس پلٹے، پہاڑی کی کسی اوٹ پہ آئے، جب نظروں سے اوجھل ہو گئے تو اس وقت اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دیے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ ربنا اے میرے رب، انی اسکنت من ذریتی، اے اللہ میں اپنی اولاد کو ایک ایسی وادی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، بواد غیر ذی زرع، جس میں کوئی زراعت والی چیز نہیں، کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں۔ اے اللہ بواد غیر ذی زرع، صرف ایک چیز ہے، عند بیتک المحرم، اے اللہ تیرا حرمت والا، تیرا عزت والا گھر یہاں ہے۔ عند بیتک المحرم، اے اللہ صرف اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ بات بڑی قابل غور ہے میرے اور آپ کے لیے۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ وہ اس گھر میں تیری نماز پڑھا کریں، میں اس لیے اتنی بڑی قربانی دے کے جا رہا ہوں۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ یہ میری اولاد یہاں نماز پڑھا کرے۔ فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم، اے اللہ ایک میری التجا ہے، اب لوگوں کے دل پھیر دے ادھر کہ یہ کھینچتے ہوئے چلے آئیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا کا نتیجہ ہے جو اللہ رب العزت نے قبول کی کہ ان کی اولاد نے وہاں نمازیں بھی پڑھی، اور لوگوں کے دل قیامت تک کھینچے چلے آ رہے ہیں۔ جب بھی بیت اللہ کا تذکرہ آتا ہے، جس مومن کے دل میں ایمان کا ذرہ بھی ایک ہے، اس کے دل میں ایک تڑپ پیدا ہوتی ہے، اللہ مجھے اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما دے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا مانگی، فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، اے اللہ یہاں پھلوں کی روزیاں عطا فرمانا تاکہ یہ کھائیں پیئیں اور شکر ادا کریں۔ اب سوچ یہ تھی کہ کہاں سے پھل آئیں گے، یہاں تو کوئی چیز اگتی نہیں، یہاں کوئی زیرو نہیں۔ تو اس کا انتظام اللہ نے یہ کیا کہ جب ماں سارا توشہ ختم ہو گیا، بیٹا بھوک سے تڑپنے لگا، تو وہ صفا مروہ کے اوپر بے قراری سے دوڑ رہی ہے۔ اللہ نے ایک تو اس کی بے قراری اور دوڑنے کو قیامت تک کے لیے حج اور عمرے کا حصہ بنا دیا، اور دوسرا انہیں زندگی کے لیے پانی مہیا کر دیا جو زمزم کی صورت میں تھا۔ پھر وہاں بنو جرہم قبیلہ جو گزرتے گزرتے انہیں دیکھا کہ یہاں تو کوئی پانی کا آثار نہیں، یہ پرندے کیوں اڑ رہے ہیں، سب بکھر کے دیکھو یہاں کہیں سے پانی نکل آیا ہے۔ جب دیکھا تو وہ زمزم کا کنواں دیکھا تو وہاں ایک ماں اور ایک اس کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے۔ انہوں نے ان سے اجازت طلب کی، ہمیں بھی رہنے کی اجازت دے دی جائے۔ انہوں نے کہا پانی کے اوپر میرا معاملہ ہوگا، میری مرضی کے بغیر تمہیں استعمال نہیں کرو گے، اور اس کے علاوہ تمہیں رہنے کی اجازت ہے۔ پھر یہ ایک خاندان بن کے یہاں رہے، وہ انہی سے اللہ رب العزت نے اولاد عطا فرمائی۔ تو میرے بھائیو جب اس آزمائش پہ پورے اترے
تو اللہ رب العزت نے خوش ہو کے دوسرا بیٹا بھی دے دیا۔ اگلی آیات میں اللہ فرماتے ہیں الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں۔ الحمدللہ، تمام تعریفوں کے لائق اللہ کی ذات ہے۔ الذی، اللہ وہ ذات پاک ہے، وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، جس نے بڑھاپے کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل اور اسحاق عطا کیے۔ ان ربی لسمیع الدعاء، اور کہتے ہیں اللہ میں جانتا ہوں تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اے اللہ، ایک تو دعا بیٹوں کے لیے تھی، اللہ میں نے مانگے تو میں نے عطا کر دیے۔ اے اللہ، ایک دعا اور تجھ سے مانگتا ہوں، وہ کیا ہے؟ ربنا لی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے بھی نمازی بنانا اور میرے ان بچوں کو بھی نمازی بنانا۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، اے اللہ تو دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اے اللہ، اگر مجھے اولاد دی ہے تو مجھے اور میری اولاد کو نمازی بھی بنا دینا۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی۔ اے اللہ، باپ نے تو کہا تھا تمہیں پتھر مار کے مار دوں گا، لیکن میں اللہ تجھ سے دعا مانگتا ہوں میرے باپ کو معاف کر دینا۔ رب اغفر لی ولوالدی، اے اللہ میرے ماں باپ کو معاف کر دینا۔ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ صرف اپنے باپ کے لیے نہیں، قیامت تک جتنے ایماندار دنیا میں آئے ہیں اللہ سب کے لیے دعا کرتا ہوں، سب کو معاف کر دینا۔ تو یہ ہم نماز کے اندر بھی اس دعا کو پڑھتے ہیں۔ اللہ رب العزت یہ دعا ہماری اولاد، ہمارے والدین کے حق میں، ہماری اپنی ذات کے حق میں دعا قبول فرما لے۔ اس میں جو اہم نقطہ ہے وہ نماز ہے۔ تو میرے بھائیو، جب یہ سارا کچھ ہو گیا تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فلما بلغ معه السعی، وہ اسماعیل جسے رو رو کے مانگ کے اللہ سے لیا تھا، جس کے لیے آزمائش ڈالی کہ اسے بواد غیر ذی زرع میں چھوڑا، اب وہ بچہ جوان ہو گیا۔ فلما بلغ معه السعی قال انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ باپ بیت المقدس سے چل کے مکہ میں آتا ہے، اپنے بیٹے سے کہتا ہے میرے بیٹے ایک خواب دیکھ رہا ہوں، مجھے بتا تیری کیا رائے ہے؟ انی ارا فی المنام، ابا کیا خواب دیکھتے ہو؟ کہا انی اذبحک، میں تمہیں اللہ کی بارگاہ میں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، بتا تیری کیا رائے ہے؟ تو اللہ نے کہا تھا میں نے بیٹا حلیم دیا ہے، بڑا حلم والا، بڑا صبر والا، بڑا دنا اور عقل مند، اور بیٹے کو پتا تھا میرا باپ اللہ کا نبی ہے اور اللہ کے نبی کی خواب جو ہے وہی ہوتی ہے۔ بیٹے نے کوئی تردد کا اظہار نہیں کیا، کہا بابا بڑھاپے میں اللہ نے تمہیں بیٹا دیا، اب اگر جوان ہوا تیری مدد کے قابل ہوا تو مجھے کہتا ہے ذبح کرنا ہے۔ اس نے کہا یا ابت فعل ما تؤمر، اے میرے بابا خواب نہیں، تیرے رب کا حکم ہے، جو تیرے رب نے حکم دیا ہے پورا کر دے۔ یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اگر میرے رب نے چاہیا تو مجھے صبر کرنے والا پائے گا۔ پھر میرے گلے پہ چھری، اگر میرے رب نے حکم دیا ہے تو میں بھی تیار ہوں۔ اب باپ بھی تیار، بیٹا بھی تیار۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں فلما اسلما وتلہ للجبین، دونوں باپ بیٹا فرما برداری کے لیے تیار ہو گئے۔ جس طرح بکرے کو لٹا کے چھری کے لیے دائیں بل لٹا کے اس کی پیشانی پکڑ لیتے ہو، تو اسی طرح اللہ فرماتے ہیں فلما اسلما وتلہ للجبین، دونوں فرما برداری کے لیے تیار ہو گئے۔ باپ نے بیٹے کو دائیں بل لٹا کے اس کی پیشانی کو چھری پھیرنے کے لیے پکڑ لیا۔
وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، عرشوں پہ بیٹھے ہوئے رب نے جب یہ کیفیت دیکھی تو وہاں پکار کے کہا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تو نے تو خواب کو سچ کر دکھایا، قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ پھر آگے فرمایا وفدیناہ بذبح عظیم، میں نے جب اس آزمائش پہ پورا اترتے ہوئے دیکھا تو میں نے بیٹے کو بچا کے جنت سے ایک مینڈا ان کے قدموں کے نیچے ڈال دیا کہ تم اس کی قربانی کرو۔ وہ بیٹے کی قربانی میں جو اللہ نے ذبیحہ عطا کیا تھا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، جو عظیم ذبیحہ عطا کیا تھا، آج اس سنت کو ہم نے انشاءاللہ پورا کرنا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، بہت سے لوگ جنہوں نے بظاہر اسلام کے لبادے اڑے ہوئے ہیں، وہ ہمیں اس بات سے منع کرتے ہیں کہ ایک مقروض قوم کے لیے قربانی، اور ایک شخص جب معاشرے کے اندر بے شمار فقراء ہوں تو وہاں قربانی کریں یا فقراء کو دیں۔ میرے بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 10 ذی الحج، اس کا نام ہی یوم النحر ہے، اس دن قربانی کرنے اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل ہے۔ خون بہانے سے بہتر اللہ کو کوئی عمل لگتا ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں کسی انسان کا مشورہ نہیں، ہمیں اپنے رب کے مشورے پہ کان دھرنا ہے کہ ہمارا رب کیا چاہتا ہے۔ جس معاشرے کے اندر نبی کریم نے قربانی کا حکم دیا تھا نا، وہاں تو حکم دینے والے کی کیفیت یہ تھی کہ سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ کہتی ہیں ایک ایک مہینہ تک بعض اوقات ہمارے گھر چولہا نہیں جلتا تھا، ہم کوئی چھوٹی موٹی چیز لے کے گزارا کرتے تھے۔ اس کے باوجود حجۃ الوداع کے اوپر ہمارے ملک کا کوئی امیر ترین آدمی یہ نہیں سوچ سکتا جو میرے آقا علیہ السلام نے کیا تھا کہ آپ نے 100 اونٹ صرف اپنی ذات کے لیے قربان کیا تھا، 63 اپنے ہاتھ سے کیے تھے، 37 سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا تھا۔ اتنی بڑی قربانی، یہ پاکستان کی 22 کروڑ عوام میں ایک بھی بندہ آپ کو 70 سال کی تاریخ میں، 75 سال کی تاریخ میں نظر نہیں آئے گا جس نے ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ جیسا کام کیا ہوگا۔ تو اگر آپ ایسے معاشرے کے اندر آپ نے اتنی بڑی قربانی کی اور اپنے رب کی رضا کے لیے کی تو ہمیں کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ ہمیں ایک ایک قربانی پہ کیوں ڈانٹا جاتا ہے؟ آج ایک نارمل سی گاڑی جس پہ لوگ سوار ہوتے ہیں وہ 30 لاکھ سے کم نہیں ہے، کبھی کسی نے کہا ہے؟ وگرنہ اچھی گاڑی 60-70 لاکھ، کروڑ، 1.5 کروڑ، 2 کروڑ، 6 کروڑ، ایک ایک بندہ ایک ایسی گاڑی پہ سوار سڑکوں پہ پھر رہا ہے جس کی انجام کا پتہ نہیں۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے، کس وقت اس کے ساتھ کیا معاملہ ہو جائے گا۔ لیکن یہ تو گارنٹی ہے، انشور ہے کہ جب یہ کریں گے، ان شرائط کے ساتھ کریں گے تو قیامت کے دن ان سب کا بدلہ ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اس قربانیوں کا کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا ایک ایک بال کے بدلے ایک ایک نیکی، اور ایک ایک بال کے بدلے ایک ایک گناہ کی معافی۔ کہا جو بھیڑ اور جو دمبا ہوتا ہے جس کی کھال کے اوپر بال نہیں ریشے ہوتے ہیں، آپ نے فرمایا ایک ایک ریشے کے بدلے اللہ ایک ایک گناہ معاف کریں گے اور ایک ایک نیکی عطا کریں گے۔ اور نبی کریم نے فرمایا جب تم اس جانور کو ذبح کرتے ہو، اس کی گردن پہ چھری پھیرتے ہو، اس کا خون کتنا وقت لگتا ہے؟ 1 سیکنڈ کا بھی کچھ حصہ۔ کہا وہ زمین پہ نہیں گرتا، تمہارا اللہ جنت کے اندر ایک مقام عطا فرما دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، پھر ہمیں ایسے کسی پروپیگنڈے کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ ہمارا رب سچا، اس کو پتہ ہے کہ میں نے اپنی مخلوق کو کیسے رزق دینا ہے۔ ہم نے رمضان المبارک میں جتنے بھی لوگ ہیں، جتنی زکوٰۃ نکلتی تھی اوریجنل مال میں سے، کیا وہ غرباء کو تقسیم نہیں کی؟ کیا ان کا حق ان تک نہیں پہنچایا؟ اب جب اللہ حکم قربانی کا دے رہے ہیں تو ہمیں روکنے والا شیطان تو ہو سکتا ہے،
وہ خیر خواہ انسانیت کا نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں، جو کام رسول اللہ نے کیا اس کام سے بہتر دنیا میں کام کوئی نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں میرے پیارے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایک صحابی، ان سے ایک شخص پوچھتا ہے کہ نبی کریم نے کیسی قربانی کرنے کا حکم دیا؟ اس نے ایسے انگلیاں کی، کہنے لگے نبی کریم نے فرمایا کہ 4 قسم کے جانور قربان نہ کرنا، باقی کر لینا۔ پھر وہ خود ذہن میں خیال آیا، کہنے لگا یہ جو انگلیاں میں نے کی ہیں نبی کریم نے ایسے کی تھی، اللہ کی قسم یہ انگلیاں نبی کریم کی انگلیوں سے بہت حقیر ہیں، میں نے صرف تمثیل کے لیے ایسا کیا ہے، کیونکہ میرے آقا علیہ السلام دنیا کے ہر انسان سے، اللہ کی ساری مخلوق میں سے سب سے بہتر اور افضل ہے، اور آپ کا عمل ہر انسان سے افضل ہے، اور ہم نے تو صرف آپ کی نقل کرنی ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں کہہ رہے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ، میں نے ہر امت کے لیے جعلنا منسکن، قربانی کا ایک طریقہ مقرر کیا ہے، لیذکر اسم اللہ، کہ تاکہ وہ قربانی کرتے ہوئے اپنے رب کا نام لے۔ الا ما رزقکم من بہیمۃ الانعام، قربانی کس کی کرنی ہے؟ جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے بہیمۃ الانعام کی قربانی کرنی ہے۔ اب بہیمۃ الانعام کیا ہے؟ 8 ازواج، یہ 8 جوڑے ہیں جنہیں بہیمۃ الانعام کہتے ہیں۔ 2 من الضأن 2، بھیڑ کا نر اور مادہ، ومن الغنم 2، بکری اس کا نر اور مادہ، ومن الابل، اونٹ کا نر اور مادہ، ومن البقر، گائے اس کا نر اور مادہ۔ یہ 8 جانور جنہیں قرآن بہیمۃ الانعام کہتا ہے۔ یہاں قربانی کے وقت صرف بہیمۃ الانعام کا نام لیا، لیکن بہیمۃ الانعام کون سے جانور ہیں ان کا تذکرہ سورۃ انعام میں کیا، کہا من الضأن 2، ومن المعز 2، ومن الابل 2، ومن البقر 2، بھیڑ اس کا نر اور مادہ، بکری اس کا نر اور مادہ، اونٹ اس کا نر اور مادہ، گائے اس کا نر اور مادہ۔ اور لوگ جو کہتے ہیں فلاں بھی کر لو، فلاں بھی کر لو، فلاں پہ محمول کر لو، تو پھر یہاں تک کہتے ہیں کہ وہ حلال نہیں ہیں۔ جو جانور حلال ہیں وہ حلال ہیں، لیکن قربانی کا حکم اللہ نے بہیمۃ الانعام کا کیا ہے۔ اس لیے کوشش یہی ہونی چاہیے کہ قربانی ان 8 جانوروں میں سے کسی کی دی جائے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو کہا فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا ایک ہی الہ ہے، فَلَهُ أَسْلِمُوا، اس کی فرما برداری کرنا، کسی مولوی کے فتوے پہ نہ جانا، کسی کی بات کو تسلیم نہ کرنا۔ الہکم الہ واحد، تمہارا الہ ایک ہے، اس لیے فَلَهُ أَسْلِمُوا، قربانی میں صرف اس کی اطاعت کرنا، اس کی بات کو ماننا۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور جو شخص اللہ کی فرما برداری میں اپنے آپ کو تیار کر لیتا ہے اس کے لیے بشارت ہے، اور جو اپنی من مردی کرتا ہے اس کے لیے کوئی بشارت نہیں۔ بلکہ فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، وہ شخص مرد ہے یا عورت مومن نہیں ہو سکتا جب اللہ کوئی فیصلہ کرتے ہیں یا اس کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ فیصلہ کرتے ہیں پھر وہ اپنا اختیار استعمال کرے کہ نہیں ایسے نہیں ایسے کر لیں تو کیا ہو جائے گا۔ ہم تو اللہ اور اس کے رسول کی بات پہ قتل بھی ہو جائیں، مر بھی جائیں، تو پھر بھی یہ ہماری عزت اور حرمت ہے، عظمت ہے، ہمارے لیے یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اپنی اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا آگے قربانی قبول کس کی ہوتی ہے؟ تو اللہ رب العزت نے سورۃ مائدہ کے اندر آدم کے 2 بیٹوں کا تذکرہ کیا، دونوں نے قربانی کی اللہ کی بارگاہ میں،
تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے میرے پاک پیغمبر تلاوت کیجئے آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا واقعہ جو حق کے ساتھ ہے۔ اذ قربا قرباناً، جب دونوں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے قربانی لے کے قربان گاہ میں گئے، فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الآخر، ایک کی قربانی قبول ہو گئی، دوسرے کی مسترد ہو گئی۔ اور یہ بات یاد رکھیں، ہمیں اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہم سے پہلے قربانی جب کی جاتی تھی آسمان سے ایک آگ آتی، اس قربانی کو جلا دیتی تو پتہ چل جاتا یہ قربانی قبول ہو گئی ہے، اور جس قربانی کو آگ نہیں جلاتی تھی پتہ چل جاتا تھا اللہ نے اسے قبول نہیں کیا۔ لیکن اب تو ہم سب کرتے ہیں، پردہ ہے، قیامت کے دن یہ کھلے گا کہ کس کی قربانی قبول ہوئی ہے کس کی نہیں، لیکن قربانی کی قبولیت کی جو شرط بتائی وہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، ایک کی قربانی قبول ہو گئی، دوسرے کی مسترد ہو گئی، اور جس کی مسترد ہو گئی اس کا نام قابیل تھا، جس کی قبول ہوئی اس کا نام حابیل تھا۔ اب قابیل جو ہے وہ غصے میں آ گیا، کہنے لگا تیری قبول کی کیوں ہوئی ہے، لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ تو اس بھائی نے بڑی خوبصورت بات کی جو قیامت تک کے لیے میرے اور آپ کے لیے سبق ہے۔ اس نے کہا بھائی مجھ پہ غصہ کرنے کا کیا فائدہ، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ کے ہاں قربانی قبول ان کی ہوتی ہے جن کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے۔ اگر دل میں خوف خدا نہیں ہے تو پھر انسان کو سوچ لینا چاہیے، جو انسان لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے، جو لوگ صرف اس لیے کرتا ہے کہ بچے راضی ہو جائیں، یہ پھر اللہ کے لیے نہیں۔ قربانی وہ قابل قبول ہے جس کے اندر تقویٰ ہوگا۔ اللہ رب العزت نے بھی خود فرمایا لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا، لوگوں تمہاری قربانیوں کا گوشت یا خون مجھے نہیں پہنچتا، ولاکن ینالہ التقویٰ، میں تو تمہارے دلوں کی کیفیت دیکھتا ہوں، تقویٰ دیکھتا ہوں، کس کے دل کے اندر کیا تقویٰ ہے۔ میرے بھائیوں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ جس نے بہت بڑی یا بہت زیادہ کی ہیں اس کی قبول ہوں، ممکن ہے ایک غریب کلاش مفلس جس نے بڑی محنت سے چند پیسے کما کے چھوٹی سی قربانی لی ہے، وہ بہت سے اونٹ کرنے والوں سے بھی اس کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں بہتر ہو جائے۔ اس کے پاس تقوی کی نعمت ہو، اور اس کے پاس تقوی کی نعمت یہ نہیں کہتا کہ ہر بڑی قربانی کرنے والا تقوی والا نہیں ہوتا، یہ اللہ رب العزت نے دلوں کے حالات کو دیکھنا ہے۔ تو اگر ایک 100 والا بھی، نبی کریم نے 100 کیے تو تقوی کے ساتھ ہی کیے تھے، اللہ نے قبول فرمائے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مطہرہ سے ہمیں بتایا۔ سیدنا عبداللہ بن قرط بیان کرتے ہیں نبی کریم نے فرمایا ان اعظم الایام عند اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے نزدیک دنوں میں سب سے عظمت والا دن جو ہے وہ کون سا ہے؟ یوم النحر، قربانی کا دن، یعنی 10 ذی الحج، ثم یوم القر، اس کے بعد ایام تشریق کے دن، وہ 3 دن ہیں۔ اس کے بعد کہا سب سے عظیم دن اللہ کے نزدیک جتنے دن بنائے ہیں وہ قربانی کا دن ہے، اس دن قربانی کرنی ہی سب سے زیادہ افضل ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب قربانی کسے کرنی ہے؟ آپ نے فرمایا من وجد ساعتاً فلم یضحی فلا یقربنا فی مساجدنا، جس کو اللہ نے طاقت دی ہے کہ وہ اس کے اتنے پیسے ہیں کہ وہ قربانی چھوٹی یا بڑی کر سکتا ہے، تو وہ اگر نہیں کرتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، اسے کوئی ضرورت نہیں ہمارے ساتھ نماز پڑھنے کی۔ العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کا جانور کون سا ہونا چاہیے؟ میں نے عرض کیا 8 جانور ہیں، اس میں چھترا ہے، بکرا ہے، دمبا ہے، گائے ہے، اونٹ ہے۔
کہا عمر کا نہیں بتایا کتنی عمر ہو، کہا لا تذبحوا الا المسنہ، لوگوں قربانی کے لیے جانور نہیں کرنا مگر دوندا۔ اب جو چھترا ہے یہ 13-14 مہینے کا دوندا ہو جاتا ہے، جو بکرا ہے یہ 1.25 سال سے 1.5 سال تک دوندا ہوتا ہے، جو گائے کا بچہ ہے نر یا مادہ یہ 2.5 سال میں دوندا ہوتا ہے، جو اونٹنی کا بچہ ہے یہ 5 سال میں دوندا ہوتا ہے۔ تو کہا لا تذبحوا الا المسنہ، کم از کم دوندا ہوگا تو تب کرنا ہے۔ کب تک کرنا ہے؟ 4 ہو جائیں، 6 ہو جائیں، 8 دانت ہو جائیں، اس وقت تک کر سکتے ہیں، جب تک بوڑھا ہو کے اس کی ہڈیوں کا گدا ختم ہو جائے تو پھر نہیں کرنا، بچپن میں بھی نہیں کرنا۔ یعنی آپ اب کسی بکرے پہ ہاتھ رکھیں، بھئی یہ دوندا ہے؟ نہیں جی پکا کھیرا ہے، اور ہمارے علماء پر بھی اللہ رحم کرے وہ فتویٰ دیتے ہیں ٹھیک ہے جی پکا کھیرا جائز ہے 6 مہینے کا ہو، جبکہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ نبی کریم کا یہ فرمان الا ان یعصر علیکم، آپ نے پہلے تو فرمایا لا تذبحوا الا المسنہ، کبھی بھی دوندے کے علاوہ نہیں کرنا، الا مگر ان یعصر علیکم فتذبحوا جزعۃ من الذان، اگر تنگی آ جائے دوندا کوئی جانور نہیں مل رہا تو پھر بھیڑ کا بچہ جو پورا سال کا ہو جائے تو اس کو کر سکتے ہیں۔ من الزان، زان امام نووی کہتے ہیں جو 1 سال پورا کر چکا ہو اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ اس لیے قربانی کرتے ہوئے اتنی لاپرواہی نہیں کرنی چاہیے کہ انسان پتہ ہی نہ ہو۔ بلکہ میں آپ کو عرض کروں، ایک دفعہ بکرا لینے کے لیے منڈی میں گئے ہوئے تھے، تو ایک شخص نے بکرا خرید لیا، مجھے نہیں پتا تھا، میں نے اس کے ہاتھ رکھا، اچھا تندرست تھا، منہ دیکھا تو وہ کھیرا تھا، میں نے کہا یہ آ جاؤ جی یہ کھیرا ہے، تو جس بھائی نے خریدا تھا وہ کہتا ہے کھیرا کیا ہوتا ہے؟ میرے بھائیو ہم مسلمان ہیں، یہی وہ تعلیمات ہیں جن کو حاصل کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ۔ ہماری زندگی کے اندر اسلام کے جتنے احکامات روزمرہ کی زندگی میں آتے ہیں ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمیں سیکھنے چاہیے۔ ہم نے قربانی کرنی ہے تو اس کے احکامات سیکھیں، ہم نے زکوٰۃ دینی ہے اس کے احکامات سیکھیں، ہم نے نماز پڑھنی ہے اس کے احکامات سیکھیں، ہم حرام و حلال کی تمیز کے احکامات سیکھیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کے متعلق ہم سے پوچھ ہونی ہے۔ تو اس لیے کہ جو آیا وہ کر لیا، دیکھیں جی ہمیں کیا پتہ ہی نہیں تھا تو ہم کیا کرتے؟ تو پتہ کرنا چاہیے نا میرے عزیز بھائیوں کہ ہم نے ایک شریعت کے حکم کو پورا کرنا ہے، اسے کیسے پورا کرنا ہے؟ آپ حیران ہوں گے، ایک دفعہ میں عمرے کے لیے حاضر ہوا تھا، تو میں طواف کر کے باہر نکلا، تقریباً صبح 11 بجے کا وقت تھا۔ یہ دیر کی بات ہے، اس وقت رش بالکل نہیں ہوتا تھا، یعنی 10-11 بجے چند لوگ ہوتے، تو میں اسپیشلی اس وقت جاتا کہ بڑے آرام سے طواف ہو جاتا ہے۔ جب میں نے مطاف سے باہر نکلا، ایک پاکستانی نوجوان پڑھا لکھا لگتا تھا، یقین جانیے اللہ کے گھر میں ممبر رسول پہ کھڑے ہو کے یہ عرض کر رہا ہوں۔ مجھے کہتا ہے جی آپ پاکستانی ہیں؟ میں نے کہا جی۔ اس نے انہی کلمات کے ساتھ مجھے کہنے لگا یہاں تک آ گیا ہوں، آگے مجھے نہیں پتا کیا کرنا ہے۔ اتنا مقدس عمل کرنے کے لیے انسان اپنے گھر سے چل پڑا اور بیت اللہ کی دیواروں کے پاس پہنچ گیا، اور اس کا لفظ یہ ہے کہ میں یہاں تک آ گیا ہوں، آگے مجھے نہیں پتا میں نے کیا کرنا ہے۔ خیر میں نے اس کے ساتھ طواف کیا، پھر صفا مروہ کی سعی میں لے کے گیا، ایک چکر لگوایا، میں نے کہا آپ نے اس طرح کر لینا ہے، لیکن مجھے احساس ہوا کہ مسلمان دین کے معاملے کو کتنا معمولی سمجھ رہے ہیں۔ اسی طرح قربانی کے معاملات کو ہم معمولی سمجھتے ہوئے جب قیامت کا دن ہوگا، وہ لوگ جو قربانی کی حقیقت کو جان کے اپنے رزق حلال کے ساتھ نبی مکرم کے طریقے کے مطابق جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا اس طرح قربانیاں اللہ کی بارگاہ میں کریں گے، جب وہ اجر کو حاصل کریں گے تو ہم ہاتھ ملتے ہوئے وہاں کہیں گے کاش میں بھی سیکھ لیتا، لیکن اس وقت فائدہ نہیں ہوگا۔
آج ضرورت ہے کہ ہم ان باتوں کو سیکھیں، ہم اس طریقے کو اپنائیں جو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ نے اپنایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے عزیز بھائیوں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت برا بن عازب ان سے سوال کیا گیا، جو میں بات پہلے عرض کر چکا کہ کون سا جانور جائز نہیں۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں کھڑے ہو کے خطبہ دیا، پھر آپ نے فرمایا اس طرح اپنی انگلیوں کو، آپ نے فرمایا 4 قسم کے جانور، ساتھ ہی اپنی بات کو کاٹ کے کہتے ہیں اللہ کی قسم میرے پور اور میری انگلیاں نبی کریم کی پور اور انگلیوں سے بہت حقیر ہیں، نبی کریم کی بہت افضل ہیں۔ میں صرف تشبیہ کے لیے یہ عرض کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 قسم کا جانور قربانی کے لیے نہ کرو۔ نمبر 1 العوراء بین عوراہا، بھینگا جانور، جس کا بھینگا پن ظاہر ہو اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ والمریضۃ بین مرضوہا، ایسا جانور جس کی بیماری ظاہر ہے، جس طرح آج اللہ کی قسم مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے، جانور قربانی کا ہے لیکن اسے انجیکشن لگا کے اور اسے کھڑا کر کے قربانی کے لیے بیچ دیتے ہیں، وہ لوگوں کے گھروں میں جا کے مر جاتے ہیں۔ اور اللہ معاف فرمائے، ہمیں دکھ ہے ان لوگوں کے لیے جن کا بہت زیادہ نقصان ہوا، لیکن یاد رکھیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، ہمیں اللہ سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگنی چاہیے کہ ہماری کس خطا کی وجہ سے ہمیں اتنا بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ لیکن دھوکہ دے کے قربانی کا جانور بیچنا یہ اس سے بڑا جرم ہے جو ہمارے مسلمان بھائی بیپاری کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ۔ تو یہ جسم کے اوپر چھوٹی چھوٹی پھنسیاں ہیں جو بظاہر نظر نہیں آتی، اور یہ چند دن میں جانور مر جاتا ہے اور اس کا گوشت بھی کھانے کے قابل نہیں رہتا۔ جب اسے ذبح کر کے گوشت بنایا جائے تو کالا سیاہ ہو جاتا ہے، اور بعض جو ہے اس کے ریسرچرز نے کہا ہے جو ایسے جانور کے پاس جا کے زیادہ ہاتھ بھی پھیرتا ہے وہ اس انسان کو بھی بیماری لگ سکتی ہے۔ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے، اللہ سب کو نقصانات سے محفوظ رکھے۔ دیکھیں ہم نماز میں دو سجدوں کے درمیان ایک دعا مانگتے ہیں، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی وجبرنی۔ وجبرنی کا مطلب ہے اے اللہ مجھے جو نقصان ہوا ہے اس کا ازالہ تو فرما دے۔ اللہ سے نقصان کا ازالہ مانگو، لوگوں کے ساتھ دھوکہ کر کے ایسا نہ کرو۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں قربانیوں کو دیکھ کے کرنا چاہیے کہ بیمار قربانی نہ لے کے آئیں۔ تیسرا فرمایا لنگڑا جانور۔ ہمارے پاس بھائی اب بھی خطبے سے پہلے بھی ایک بھائی نے کہا جب میں لے کے آیا تھا اس وقت وہ ٹھیک تھا لیکن اب لنگڑا رہا ہے۔ تو میں نے ان کی خدمت میں بھی یہی عرض کی کہ اگر جس وقت آپ نے قربانی کرنی ہے اس وقت اگر لنگڑا رہا ہوگا تو وہ قربانی نہیں ہے، کیونکہ پیارے نبی کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ لنگڑے جانور کی قربانی نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح انتہائی کمزور، ایک دوسری حدیث میں 2 باتیں اور بھی فرمائی، ان میں ایک کان کٹا، کان میں سوراخ کر دیتے ہیں، کانوں کو کاٹ دیتے ہیں، وہ نیچے سے کاٹیں یا اوپر سے۔ ایک ہوتا ہے چارہ چرتے ہوئے کان میں تھوڑا بہت سوراخ ہو جائے، کوئی کانٹا لگ جائے، وہ الگ بات ہے، لیکن جو نشان زدہ کر کے یہ سب کچھ کرتے ہیں یا ان کے علاج کے لیے ان کے کان کو کاٹ دیتے ہیں، جس جانور کے کان کٹے ہوئے ہوں اس جانور کی قربانی نہیں ہوتی، اور جس جانور کا سینگ توڑا ہو یا ٹوٹ جائے اس جانور کی قربانی بھی نہیں ہوتی۔ یہ جانور کو خوبصورت دکھانے کے لیے یہ ظلم کرتے ہیں بعض لوگ، ان کا سینگ کاٹ کے اوپر سے جلا دیتے ہیں، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ ان باتوں کا لحاظ کرتے ہوئے قربانی کو جانور کو لینا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنی قربانیوں کو صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات میرے بھائیوں، قربانی کا حکم قرآن کریم میں 2 جگہ ہے۔ ایک سورت کوثر میں اللہ نے جب اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر کثیر عطا فرمائی، کہا انا اعطیناک الکوثر، اے میرے پاک پیغمبر ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی،
ایک اس کا معنی یہ بھی ہم نے آپ کو حوض کوثر کے عطا فرمایا، اس لیے اللہ کے شکر کے طور پہ آپ کیا کریں، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اللہ کی نماز پڑھیں اور پھر قربانی، پہلے نماز پھر قربانی۔ اسی طرح جب قربانی کرنی ہے اس وقت تکبیر سے پہلے، یعنی بسم اللہ اللہ اکبر سے پہلے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا اور میرا جینا اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ یہاں بھی نماز پہلے ہے، قربانی بعد میں ہے۔ مسلمانوں یاد رکھو، قربانیوں کے لیے تو بڑی محنت مشقت کرتے ہیں، بڑا جوش و خروش دکھاتے ہیں، اگر ہماری زندگی میں نماز نہ ہوئی تو اس قربانی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے ان صلاتی ان صلاتی ان صلاتی، پہلے نماز، و نسکی پھر قربانی، فصلی لربک وانحر پہلے نماز پڑھو پھر قربانی کرو۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی، یہ نہیں کہا نماز نہ ہوئی، کہا جس شخص کی نماز ہوئی اور صحیح ہوئی، قیامت کے لیے اس کے لیے نور ہے، اس کے لیے برہان ہے، اور جس کی نماز ہی درست نہ ہوئی، قیامت کے لیے نہ اس کے لیے نور ہوگا نہ اس کے لیے نماز دلیل بنے گی۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت نے اگر ہمیں موقع دیا ہے، زندگی عطا کی ہے، تو اس قربانی سے پہلے اگر نماز کے معاملے میں ہم کوتاہ ہیں تو ہمیں پہلے نماز کو صحیح کرنا ہے، نماز کو وقت پہ ادا کرنا ہے، نماز کو باجماعت ادا کرنا ہے۔ اللہ نے نماز کے بعد دوسرے اعمال کو قبول کرنا ہے۔ اگر نماز نہیں تو ہمارا کسی عمل کو اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف نہیں ملے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کا دھیان رکھ کے اپنی قربانیوں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔